ایک یہ ٹیچر نے مجھے کہا کہ یہ آن لائن میری ویب سائٹ ہے اور لوگ مجھ سے رجوع کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس وغیرہ کچھ اسائنمنٹ تیار کرواتے ہیں، میں ان کو کر کے دیتا ہوں اور ان کی میں اجرت لیتا ہوں، اور بعض اوقات تو مجھے یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اسٹوڈنٹ ہیں یا نہیں، غیر اسٹوڈنٹ بھی اس طرح کروا لیتے ہیں۔ اب یہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ یہ تیار کر کے دیتے ہیں، یقیناً یہ ٹیچر کو دیتے ہوں گے اور جھوٹ بولتے ہوں گے کہ ہم نے خود تیار کیا ہے، تو آپ ایک جھوٹ کے معاملے میں معاون ہو رہے ہیں۔ تو کیا میری یہ جو میں اجرت لے رہا ہوں یہ میرے لیے شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنی محنت سے کوئی چیز تیار کرتے ہیں، اسائنمنٹ وغیرہ، یہ تیار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ ویسے کسی کو سیل آؤٹ کریں تو وہ بھی بالکل جائز ہے، آپ کے لیے بالکل طیب اور حلال ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی وہ اسٹوڈنٹس کو جھوٹ بول کے آگے استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے۔ وہ اگر غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ نے تو نہیں کہا کہ بھئی یہ غلط آپ استعمال کر لیں، یا آپ نے کہا ہو یہ غلط بیانی آپ کیجئے گا، یا آپ کا ارادہ ہو کہ میں برائی میں تعاون کر رہا ہوں، تب بھی ہو سکتا ہے غریب آپ اس میں کوئی ارادہ نہ کریں، نہ کہیں۔ اب اگر وہ اس کو میس یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، آپ کے لیے بالکل طیب اور حلال ہے۔ ایک کوشچن یہ کیا تھا کہ کیا تابعین جو ہیں، کوئی بھی تابعی، ان کا مقام ولی سے زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیں جو اکابر تابعین ہیں، اکابر جن کی بزرگی، جن کا تقوی مسلم ہے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ان کے مقامات یقیناً تمام اولیاء سے زیادہ ہیں۔ اور جو دیگر اصاغر تابعی ہیں، یا مطلب پہلے دور کے یعنی قریبی دور کے ہیں، لیکن اتنا ان کا مقام و مرتبہ نہ رہا، ان کی بزرگی تقوی اتنا مسلمہ نہیں تھا، تو ولی ان سے مقدم ہو سکتے ہیں۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ اس کی شرح یہی بیان کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام تو مستثنی ہیں، صحابہ کرام اور اکابر تابعین کو ہٹا کر باقی جو اصاغر ہیں ان سے بھی آپ بلند و بالا ہیں، پھر آپ کے زمانے تک، اور پھر آپ کے زمانے سے لے کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے بھی ولی آئے، ان سب سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند و بالا ہیں، کیونکہ آپ غوثیت کبریٰ پر فائز ہیں کے مقام پر، اور اس طرح امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز تشریف لائیں گے۔ اور لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جب آپ تشریف لائیں تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سلب ہو جائے یا چھین لیا جائے۔ آپ اپنے مقام پر رہیں گے اور وہ اپنے مقام پر ہوں گے، لیکن ان کو جو اصاغر تابعین ہیں ان سے یقیناً بلند و بالا کہا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ جو اولیاء عظام ہوتے ہیں، کیا یہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، یا پھر ان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی خطا ہو جائے تو پہلے جہنم میں جائیں اور اس کے بعد جنت میں چلے جائیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے، پہلے اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ولی کو ولایت عطا فرماتا ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، جیسے نبوت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے عقیدہ یہ ہے کہ سلب نبوت کا عقیدہ بالکل جائز نہیں، کوئی نبی کبھی بھی غیر نبی نہیں ہو سکتا، لیکن ولی کے اندر سلب ولایت کا یقیناً عقیدہ صحیح ہے اور ایسا ہوا بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ولی ہے اور اس نے کوئی ایسا کام کر لیا جس سے سلب ولایت ہوئی تو پھر تو ولی نہیں رہا۔ اور اس میں اکابرین نے لکھا ہے، ایک اس کی علت اور وجہ یہ لکھی ہے کہ اگر کوئی ولی کوئی بھی گناہ کبیرہ جان بوجھ کر کرے یا صغیرہ گناہ لگاتار کرے، توبہ نہ کرے، تو سلب ولایت ہو جاتی ہے، یعنی اس کی ولایت چھین لی جاتی ہے۔ اب جو آپ نے فرمایا کہ کیا ولی پہلے ایسا ہو سکتا ہے کہ جہنم میں جائے پھر جنت میں، تو فرض کر لیں کہ اگر وہ جہنم میں جاتا ہے تو پھر ولی ہی نہیں ہوگا، اس لیے یقیناً اس کی ولایت سلب ہو گئی تھی، تبھی تو کسی گناہ کی بنا پر جہنم میں گیا، پھر تو وہ ولی ہے ہی نہیں۔ اور اگر وہ ولی ہے تو انشاءاللہ کوئی بھی ولی جہنم میں نہیں جائے گا، ہر ولی ڈائریکٹ جنت میں ہی جائے گا، کیونکہ جب وہ اللہ کا اتنا مقرب بندہ ہے اور اس سے سلب ولایت کا کوئی عمل بھی سرزد نہیں ہوا، نہ قول ایسا نکلا، تو انشاءاللہ وہ سیدھا جنت میں ہوگا۔